عزیزان گرامی، ہماری اس محفل میں اس اسٹیج پر علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت مولانا مفتی محمد اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں۔ وہ سہارنپور سے تشریف لا رہے ہیں اس شعر کے ساتھ: مت سہل ہمیں جانو، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، پھر خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ آپ تشریف لائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام و سامعین عظام، عزیز طلبہ اور پردہ نشین محترم مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم اور آپ اس دنیا کے وجود کو بڑھا رہے ہیں۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جب تک اس دھرتی پہ لیا جائے گا، یہ زمین چارج ہوتی رہے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جب اس زمین پر آخری بار لیا جائے گا، اس کے 40 سال کے بعد قیامت آئے گی۔ حدیث پاک میں ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ جب تک اس دھرتی پر اللہ اللہ کہا جائے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ آج دنیا کے ماحول کو دیکھیے، ہر شخص دنیا کی طلب میں پڑا ہوا ہے، ہر شخص دنیا کے طلب میں پڑا ہوا ہے۔ اس ماحول کے اندر مدرسے کے نظام کو چلانا اور دین کے نظام کو چلانا، تنظیمیں قائم کرنا تاکہ دین زندہ ہو، یہ دنیا کے وجود کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ میں شکر گزار ہوں ان حضرات کا جنہوں نے کوشش کی اور محنت کی اور مدرسے کے اندر کوشش کر کے مدرسے کو نمایاں کیا اور ترقی دیا، اور اس جلسے میں، اس پروگرام میں جن جن لوگوں نے محنت کی، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے بڑا کام انجام دیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ حقیقت میں یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی ایک نصیحت ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نصیحت اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا خاص مقصد کیا تھا، اس کا ذکر کیا ہے۔ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یہ پیدائش کا ایک مقصد ذکر کیا۔ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، یہ دوسرا مقصد ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے مقصد کو اس طرح بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا۔ تو پیدائش کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اور اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اس لیے کہ اصل عبادت نماز کے اندر ہے۔ بقیہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرنے کی وجہ سے عبادت بنی ہے۔ عبادت نام ہے اظہار تذلل کا، اس لیے اقیم الصلاۃ کا ذکر فرمایا۔ کیوں؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک، شروع سے لے کے ختم تک اظہار عاجزی، اظہار تذلل ہے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں دنیا میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، میں دنیا میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے، جو اصل کا کام ہے وہی خلیفہ کا کام ہے، جو اصل کا کام ہوتا ہے وہی خلیفہ کا کام ہوتا ہے۔ جتنے بھی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام آئے ہیں، مأمورات آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر آیا ہے، جو اللہ کا نائب بن کے ان احکام کی تعمیل کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے حاکم ہیں، تو حاکموں کا کام کیا ہوتا ہے؟ آرڈر دینا، تو وہ اللہ کا کام ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسانوں کی عظمت بیان کی تھی، اسی لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تاکہ فرشتے بھی یہ جان جائیں کہ ہم سے اونچی مخلوق ہے، یہ عبادت تو ہم کرتے ہیں، ہم سے اونچی مخلوق یہ ہے، اللہ کا نائب بن کے دنیا میں آئے گی۔ اسی لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تشریح الا لیعرفون سے کی ہے، معرفت سے کی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ ہیں کون۔ آج اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے، اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، صرف عقیدہ ہے۔ حقیقی بات یہی ہے کہ صرف عقیدہ ہے اور ایمان سے غائب۔ کہتے ہیں کہ روزی دینے والا اللہ ہے، ابھی کسی سے بھی پوچھا جائے سب کہتے ہیں روزی دینے والا اللہ ہے، لیکن آپ کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مدرسے میں کہ کہیں اور؟ تو پتہ چلے گا کہیں اور، انگلش میڈیم میں۔ کیوں؟ دینی تعلیم میں روزی نہیں ہے۔ دل کے اندر، ذہن کے اندر غور کرو، خوض کرو، سوچو تو جواب دل دے گا، اس لیے کہ ہر انسان کا دل خود مفتی ہوتا ہے۔ ہر انسان کا دل، پہلے دل مفتی ہوتا ہے، جہاں دل ہار جاتا ہے وہاں اور جگہ جایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دل مفتی ہوتا ہے۔ کسی نے 3 طلاق دیا، 3 طلاق دینے کے بعد اس کو یقین ہے کہ 3 ہو گئی، لیکن اب جائے گا کسی غیر مقلد کے پاس۔ کیوں؟ اس کا دل کہہ رہا ہے کہ ہو گئی، لیکن وہاں سے فتویٰ آ جائے گا کہ ایک مجلس کی 3 نہیں ہوئی۔ تو سب سے پہلے فتویٰ کون دے گا؟ دل دے گا۔ تو ہر انسان کا دل یہ فتویٰ دیتا ہے کہ روزی دینے والا اللہ کے علاوہ دوسرے ہیں، روزی دینے والی دنیاوی تعلیم ہے، یہ دل کا فتویٰ ہے، لیکن زبان کا فتویٰ ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے۔ ہم اپنے لڑکے کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، کیوں؟ ذہن میں آتا ہے روزی دینے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی دکاندار ہے، دکان چلا رہا ہے، اپنی کاروبار کر رہا ہے، اگر اس کا کاروبار بند ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو پھر ذہن میں سب سے پہلے دعا نہیں آتی ہے، نماز کی پابندی نہیں آتی ہے، اللہ کے کام کو زندہ کرنا نہیں آتا ہے، یا جماعت میں وقت لگانا نہیں آتا ہے، کسی اللہ والے کے پاس جانا نہیں آتا ہے۔
ذہن میں کیا آتا ہے؟ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے کرتب کر دیا. یہی کیوں؟ اسباب کو خدا مان لیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے والنازعات غرقا کی سورہ میں، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اس کے اندر غور کریں. فَأَمَّا مَنْ طَغَى. اب میں آتا ہوں اس بات پہ کہ دونوں مقصد ہم سے کیوں فوت ہوا، دونوں مقصد ہم سے کیوں فوت ہوا. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. بالکل صاف طریقے کا، اس میں کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں ہے، بہت غور کرنا نہیں ہے، بالکل صاف طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو بہرحال جس نے سرکشی کی یعنی اللہ کی بات سے چہرہ پھیر لیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو جہنم ٹھکانہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیں گے. آج غور کیجئے کہ ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں یا آخرت کی زندگی کو. ہمارے سامنے دونوں علوم ہیں، دینی علوم بھی اور دنیاوی علوم بھی. دینی علوم بھی، دینی علوم دینی مدارس میں ہم چندہ ہی دینے پر اکتفا کر لیتے ہیں، چندہ ہی دینے پر اکتفا کر لیتے ہیں. اب جب اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلا رہے ہیں، مدرسے میں نہیں بھیج رہے ہیں، تو اب صرف وہاں چندہ دے رہے ہیں، تو کس دل سے چندہ پہنچتا ہوگا؟ کس دل سے چندہ پہنچتا ہوگا؟ دل کی چیز قبول ہوتی ہے. خود فیصلہ کیجئے. ایک جج ہے، اس جج کا ایک معشوق ہے اور اس جج سے ایک کام کرانے والا ہے. کام کرانے والے نے بہت اونچا آئی فون دیا، لاکھ سے اوپر قیمت ہے. تو اب وہ کیا کرے گا؟ گھر جائے گا، بچہ کہے گا مجھ کو آئی فون چاہیے تھا ابو، لو لے لو، دے دیا. اور محبوب نے ایک قلم دیا تھا، بہت مہنگا بھی نہیں، ایک قلم گفٹ کیا تھا، وہ یادگار میں رکھ لے گا. کوئی مانگے گا تو کیا کہے گا؟ ارے یہ نہیں میں دینے والا، یہ ایک نشانی ہے، ایک پہچان ہے میرے محبوب کی. تو خود جب ہم خود فرق کرتے ہیں دل سے دینے والے کی اور بے دل سے مقصد سے دینے والے کی، تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنی قدر ہوگی. آج ہم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا اور ہم نے اپنا ٹھکانہ کہاں بنایا؟ یہ خود اپنے سے فیصلہ کیجئے. اب دین کی زندگی کو ترجیح اگر دو گے تو پھر جنت ٹھکانہ، لیکن دین کی زندگی کو ترجیح کب دے پاؤ گے؟ جب گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. اپنے اندر ایک نفس ہے جس کو عام طور پہ من کہا جاتا ہے کہ میرا من یہ کرتا ہے، وہی ہے نفس. اسی نفس کو سدھار لو، سب کچھ درست ہو جائے گا. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور بہرحال وہ جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی رب کے سامنے پیشی سے ڈر گیا کہ میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اس سے ڈر گیا. جب اس سے ڈر گیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور خواہشات سے نفس کو روک لیا، خواہشات سے نفس کو روک لیا. نفس ایک ہے نفس امارہ، نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس کی فطرت ہے، نفس کا مزاج ہے کہ برائیوں کا حکم کرنے والا، بہت زیادہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے نفس. ان النفس لامارۃ بالسوء،
اور ایک ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ کی بھی تعریف آئی ہے. نفس لوامہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہو گئی غلطی تو نفس اس کو خود ملامت کرے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ضمیر ملامت کر رہا ہے، ہمارا ضمیر ہم کو ملامت کر رہا ہے، تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم بھی کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والے نفس کی. یعنی جب برائی ہو جائے تو وہ نفس خود، ضمیر اپنا خود ملامت کرے، تو یہی نفس لوامہ ہے. اور تیسرا نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ بہت خاص لوگوں کے نفوس ہوتے ہیں، پاکیزہ نفوس، اپنے کو سنوار لے، جس کو قرآن پاک میں فرمایا قد افلح من تزکا. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے سنوار لیا. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا، اگر وہ مقصد پورا ہو رہا ہے تو پھر ہمارے لیے جنت ہوگی. آج دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے خوش قسمتی ہو جائے، خوش قسمت ہم بن جائیں، ہم خوش نصیب بن جائیں. ابھی کسی کا نیٹ میں داخلہ ہو گیا، امتحان میں نیٹ میں پاس ہو گیا اور سلیکٹ کر گیا اور MBBS میں داخلہ ہو گیا، تو مٹھائی کھلائے گا، سب کو کہے گا ہمارا بیٹا کامیاب ہو گیا، ہمارا بیٹا کامیاب ہو گیا. کسی کا لڑکا انجینئر بن گیا، 4 لڑکے تھے، چاروں انجینئر بن گئے، تو کہیں گے میرے 4 بیٹے تھے، چاروں انجینئر بن گئے، میں کامیاب ہو گیا. اور حالانکہ کامیابی ہے کیا چیز؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اما الذین سعدوا ففی الجنہ. خوش قسمت وہ لوگ ہیں، قسمت چمکتی اس کی ہے جو جنت میں ہے. فی الجنہ، جو جنت میں پہنچ گئے. وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، بدبخت وہ ہیں جو جہنم میں پہنچ گئے. تو جنت میں پہنچ جانا یہ خوش نصیبی، اور جہنم میں پہنچ جانا یہ بد نصیبی. تو اب دنیا کے اندر کون سا راستہ خوش نصیبی والا ہے، کون سا بد نصیبی والا ہے؟ جو جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے وہی خوش نصیبی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. جو جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے وہ بد نصیبی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی بات نہیں مانی اللہ کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اب پتہ چل گیا کہ جہنم اس کا جب ٹھکانہ ٹھہرا تو پھر یہ راستہ کہاں لے جائے گا؟ جہنم کی طرف. تو وہ خوش قسمت نہیں ہے. اب ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کر کے اپنے لڑکے کو ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، اور پھر ہم کہیں کہ ہم خوش قسمت ہیں. تو قرآن کہتا ہے خوش قسمت نہیں ہو. خوش قسمت تو وہ ہیں جو جنت میں ہیں. اور جنت میں کون جائے گا؟ کون جنت میں ہے؟ جس نے نفس کے خلاف کیا، اللہ کے سامنے پیشی سے ڈر گیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. نفس اس سے بچنے کی ہر ایک کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے کھولے ہیں، اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے ہیں. مدارس میں جائیے، غریبوں کا انتظام. مدارس میں جائیے، غریب اگر ہیں، دینی مدارس میں بڑے بڑے جو مدارس ہیں، چاہے دارالعلوم دیوبند ہو، مدارالعلوم سہارنپور ہو، بڑے بڑے مدارس ہیں، وہاں فیس بھی نہیں لگتی ہے. بیت العلوم پہ جائیے اور غریب آدمی ہے تو فیس بھی نہیں لگے گی. غریب آدمی ہے، خوراکی بھی معاف ہے. تو غریبوں کے لیے سارے دین کے راستے کھلے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر عمر زیادہ ہو گئی تو جماعت کے راستے کھلے ہیں. اگر عمر زیادہ ہو گئی تو جماعت کے راستے کھلے ہیں. ہر شخص کسی نہ کسی راستے پہ جا کر کے جنت کا مستحق بن جائے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دلی میں جن کی مزار ہے مرکز کے پاس، ان کو ایک بار بہت سخت بیماری آئی اور بے ہوش ہو گئے، اور ہوش نہیں آ رہا تھا.
بے ہوش ہو گئے. 3 دن تک ہوش نہیں آیا، تیسرا دن چل رہا تھا. تو اب جب آدمی ہر طرف سے ہار جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ کسی عامل کے پاس. اب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی اگر آج بھی ہوش نہیں آیا تو پھر انتقال ہو سکتا ہے. اب پریشان حال ہو کر کے آئے، مشورہ کیا تو پتہ چلا کہ وہیں دلی ہی میں ایک شخص رہتا ہے، غیر مسلم ہے. ایک غیر مسلم کوئی پنڈت رہا ہوگا اور اس سے لوگ شفا پا جاتے ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ تو لوگوں نے کہا چلو وہیں لے کے چلا جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ غلط ہے، اگر حضرت کو ہوش آ گیا تو کیا کہیں گے؟ تو کہا بھائی جب مرتے وقت مرنے سے بچنے کے لیے خنزیر کا گوشت کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، اگر بھوک سے مر رہا ہے تو چلو ہو سکتا ہے کوئی جواد کی شکل نکلے. چلو اگر کوئی کفریہ کلمات کہے گا آئے گا تو واپس چلے آئیں گے. تو لے کے گئے اس کے پاس. پہلے اس کے پاس گئے، کہا حضرت کی یہ حالت ہے. کہا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، میرے پاس لائیے. کہا آپ چلیے حضرت کے پاس. کہا میں نہیں جانے والا، حضرت ہی کو لائیے. تو مشورے میں طے ہوا کہ ہاں چلیے. تو اب پہنچے ان کے گھر تو دیکھا وہ بیٹھا ہوا تھا اور جہاں بتایا کہ یہاں لٹا دو، لٹا دیا گیا. اس کے بعد سر جھکا کر کے کچھ توجہ کی اور تھوڑی دیر میں حضرت کو ہوش آ گیا. جب ہوش آیا تو بیٹھنے کے بعد کہا کہ یہاں مجھ کو کیوں لائے ہو؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیفیت تھی، یہ حالت تھی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا تو یہاں لائے ہیں اور لوگوں سے سنا تھا کہ یہاں فائدہ ہو جاتا ہے. تب کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو اللہ کی طرف سے یہاں بھیجا گیا ہے. اب سب لوگ کنارے ہو جائیے، مجھ کو ان سے بات کرنی ہے. تو اس کے بعد وہ سادھو تھا یا پنڈت تھا، اس سے بات کرنا شروع کیے. کہا کہ یہ کیسے تمہارے اندر یہ قوت آئی، اس کو بتائیے. اس نے کہا بھائی دیکھو، نہ میں کچھ پڑھتا ہوں، نہ میں تانترک ہوں، نہ دعائیں کرتا ہوں، کچھ نہیں کرتا ہوں. بس میں توجہ کرتا ہوں کہ ہوش ہو جائے، ہو جاتا ہے. توجہ کرتا ہوں کہ اچھے ہو جائیں، ہو جاتا ہے. تو کہا یہ قوت کہاں سے ملی؟ کہا یہ قوت میں نے 10 سال تک من کے خلاف کیا. 10 سال سے آج تک میں نے من کے خلاف کیا. اگر من کہا یہ چیز کھانے کا تو نہیں کھانی ہے. جس چیز کا من کیا اس کے خلاف کیا آج تک، تب مجھ کو یہ قوت اور طاقت ملی. تو حضرت نے پوچھا کہ من کے خلاف کرنے سے یہ طاقت ملی؟ کہا ہاں بالکل. تو کہا ایمان لانے کا من کیا، اسلام لانے کا من کیا؟ تو انہوں نے کہا ارے مولانا صاحب آپ نے تو مجھ کو پھنسا دیا. اب مجھ کو کبھی بھی اسلام لانے کا من نہیں کیا اور مجھ کو مسلمانوں سے دشمنی ہے، اسی لیے میں آپ کے پاس نہیں گیا، آپ کو یہاں بلوایا آپ کو جھکانے کے لیے. اسلام لانے کا بالکل میرا من نہیں. کہا تو یہ بھی من کے خلاف کر لو ورنہ وہ طاقت چلی جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ بات تو صحیح آپ کی ہے، ٹھیک ہے پڑھائیے کلمہ. میں کلمہ پڑھ رہا ہوں. اس نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے ایک لفظ کہا، وہی سمجھنے کی چیز ہے. اس نے کہا کہ حضرت میں 10 سال من کے خلاف کرتا رہا، مجھ کو یہ ساری طاقتیں ملتی رہیں، جو سب سے قیمتی چیز ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچ جاؤں، مجھے ایمان نصیب ہو جائے، یہ 10 سال کے بعد مجھ کو ملا. اب مجھ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور میری تبلیغ کے لیے کوئی آتا ہی نہیں. کیوں آتا؟ وہ تو راستے سے بھگا دیا جاتا تھا. میرے یہاں کون آتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے میری طرف آپ کو بھیجا. اس کے بعد ان سے بیعت ہوا اور جگہ جگہ حضرت کا پروگرام ہوتا، وہاں یہاں یہ بھی اپنے پروگرام میں ان کا بھی بیان ہوتا. اور وہ ہر جگہ یہی کہتا تھا کہ دیکھو میں تو کافر تھا، 10 سال من کے خلاف کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 سال کے بعد مجھ کو ایمان کی دولت دی، اور تم کو تو پہلے سے ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے. اگر تم من کے خلاف کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو من کے خلاف کرنے اور جنت کے مستحق ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا
ان دونوں مقاصد میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب کرے۔ 2 منٹ میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو 2 مقصد دیا تھا، ایک عبادت اور ایک خلافت، ایک عبادت اور ایک خلافت، دونوں میں تلازم ہے، لازم ملزوم ہے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کرتے تھے، جب واپس آتے تھے، یہ دین کی تبلیغ کرنا یہ کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، یہ خلافت۔ جب واپس آتے تھے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب واپس آؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ جاؤ، عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاؤ۔ دونوں لازم ملزوم۔ جس طریقے سے انورٹر ہوتا ہے، انورٹر کا کام کیا ہے؟ بجلی کی نیابت کرنا۔ انورٹر کا کام کیا ہے؟ بجلی کی نیابت کرنا۔ جب بجلی کی نیابت وہ کرے گا تو پہلے وہ چارج ہوگا بجلی سے، بجلی سے چارج ہونے کے بعد ہی اس کی قائم مقامی کر سکے گا۔ اس لیے اگر بجلی سے چارج نہیں ہوا، بجلی کٹ گئی تو انورٹر سے روشنی نہیں ہونے والی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا پہلا مقصد اقیم الصلاۃ و امر بالمعروف، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یعنی مکمل عبادت سے اپنے کو چارج کر لو۔ اس کے بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر، چارج ہو گئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت کر سکتے ہو، خلافت کر سکتے ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔